جائز بات ہے یہ، جو حرام ہی بات ہے اس پر سوالات نہیں ہوں گے، اس پر تو عذاب ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ والدین کے نافرمان ہیں، اور بتایا گیا کہ جب تک نہیں معاف ہوں گے جب تک ماں باپ معاف نہ کر دیں۔ حضور والدین کے پاس گئے تو والدین نے کہا ہم نہیں معاف کریں گے، انہوں نے ہمیں مارا ہے، گالیاں دی ہیں، گھروں سے نکالے، ہم بھوکے رہے، ہمیں لباس نہیں دیا، بیوی کو ترجیح دی ہے، ہمیں سب کچھ ان کی خاطر کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اتنا برا سلوک ہمارے ساتھ کیا، یا رسول اللہ ہم نہیں معاف فرمائیں گے۔ آپ فرمائیں گے اچھا چلو دیکھو تو صحیح جا کر کے ان کا حال تو دیکھو، جب مائیں آئیں گی نا، باپ آئیں گے اور روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے دیکھو تو صحیح ہمارے جسموں کے ساتھ جہنم کی آگ نے کیا سلوک کر دیا ہے، پھر ماں باپ معاف کر دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا کے چھوڑیں گے، جس کو بخشوانے پہ آتے ہیں صاحبوں سے بخشوا کے چھوڑ دیں گے، ایسے نہیں چھوڑ دیں۔ کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، قربان جب ایسے نبی پر خدا کی قسم سارے نبیوں کی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی اس کی شاید نشان محشر کے میدان پر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کرسی سب سے بڑی ہوگی، آپ کا مقام سب سے بلند ہے، اور سارے نبی اپنی کرسیوں میں براجمان ہوں گے، تشریف فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کرسی خالی ہوگی، حضور تشریف فرمانا ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ مجھے اور تمہیں ڈھونڈتے ہوں گے، ہماری بخشش کروا رہے ہیں، شفاعت فرما رہے ہیں۔ غلام نے پوچھا تو یا رسول اللہ کہاں؟ نے فرمایا جہاں جہاں تجھے مشکل پیش آئے گی نا وہاں وہاں میں ہوں گا۔ یا رسول اللہ کہاں؟ کہا پل صراط پہ ہوں گا، لوگ لڑ کھڑائیں گے، رب سلم کی صدا لگاؤں گا، پار کرواؤں گا۔ کہا محشر کے میدان میں ہوں گا، جب تیری زبان سوکھ کے کانٹا بن جائے اس وقت تو مجھے وہاں پائے گا، اپنے دستے اقدس سے تجھے کوثر کا جام پلاؤں گا، ایسا جام پلاؤں گا اس کے بعد قیامت گزر جائے گا دن، کبھی تجھے پیاس کی حدت محسوس نہ ہوگی۔ یا رسول اللہ اور کہا جب تیرے نامہ اعمال کم ہو جائے گا وہاں دستے اقدس رکھوں گا، نامہ اعمال میں دستے اقدس رکھے تجھے بخشواؤں گا۔ چاہیے کیا یار، اور کیا چاہیے؟ جس کے سر پہ اس کے نبی تشریف فرما ہو جائیں، اس کے نبی آ جائیں، جس کے سر پہ جس کے پیچھے پہنچ جائے، وارث پہنچ جائے جس کے پیچھے، اسے کسی چیز کا ڈر ہے، اس کو ڈر رہتا ہے کسی بات کا؟ جس کے پیچھے اس کے آقا آ جائے، آقا بھی وہ آقا نہیں، تمام نبیوں کے آقا، تمام رسولوں کے آقا، کل کائنات میں سب سے افضل والا، جس کی پیٹھ پر کھڑے ہو جائیں آ کر کے، اس کو ڈر ہے محشر کا؟ اسے نہ محشر کا ڈر ہے نہ اسے دنیا کا ڈر ہے، اسے کسی چیز کا ڈر ہی نہیں۔ نبی ہونے کے حساب سے حضور اپنا حق نبھائیں گے، ہمیں امتی بن کر کے دکھائے نا، وہاں سے کوئی دیر نہیں ہے، اور وہاں سے کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں تنہا چھوڑ دے، ہماری طرف سے کمی ہو سکتی ہے صاحبوں۔